دیکھتی داڑھی رکھنے والا بغیر داڑھی والے کو حقارت سے دیکھتا ہے، نماز پڑھنے والا بے نمازی کو حقارت سے دیکھتا ہے، حلال کمانے والا حرام کمانے والے کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ دیندار ہیں جی، یہ نقصان ہے دینداری کے لیبل لگانے سے، اور ہم تو جو دنیا دار لوگ ہیں، آپ دیندار ہیں، دنیا دار کہہ کر ہر حرام کو حلال کر دیا جی، ہم تو دنیا دار، زنا کیوں کرتے ہو ہم دنیا دار، شراب کیوں پیتے ہو دنیا دار، سود کیوں کھاتے ہو دنیا دار، جھوٹ کیوں بولتے ہو دنیا دار ہیں۔ یہ کیا ظلم و ستم، رشوت کیوں لیتے ہو دنیا دار، کھوٹ کیوں کرتے ہو دنیا دار۔ دیندار دنیا، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ ہر مسلمان دیندار بھی ہے دنیا دار بھی، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ دیندار ہے، اور جو دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا دار ہے۔ اس کتاب سے یعنی یہ وہ علم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، کہ جب اندھیری رات کی طرح فتنے ٹوٹ پڑیں تم پر تو قرآن کو پکڑ لینا، قرآن کو پکڑ لینا۔ قرآن کو پکڑنے کا مطلب ہے کتاب کو سینے سے لگا لینا، قرآن کو پکڑنے کا مطلب قرآن کی تعلیمات کو سینے سے لگا لینا کہ یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ ایک حدیث سناؤں آپ کو، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، بڑے زمانے بعد یاد آئی۔ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں صرف اہل علم شرکت کریں۔ ہم علماء تو نہیں ہیں، لوگ ہمیں علماء کہتے ہیں، اور دعا کرو یہ نسبت ہماری اللہ باقی رکھے اور اسی پر ہماری موت آئے۔ یہ نہ کہا جائے کہ فلاں ذمہ دار مر گیا، فلاں تاجر مر گیا، فلاں عالم مر گیا، کہ لوگ گواہی دیں کہ عالم تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دو نمبری کو بھی معاف فرمائے گا۔ کہ ایک حدیث ہے بڑی پیاری، ساری حدیثیں پیاری ہیں، لیکن یہ جیسے ہمارے جیسے جو علماء کہلاتے ہیں ان کے لیے اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی۔ سبحان اللہ۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا کوئی بندہ مرتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ 2 نمبر کام ہے، سارا غلط آدمی ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب، حافظ صاحب، تبلیغی صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب، لوگ تعریف کرتے ہیں، تو میں قربان جاؤں اس کریم ذات پر، جب وہ پیش ہوتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو اچھا ہے، تو میں اپنے علم پہ نہیں لوگوں کی گواہی پہ فیصلہ کرتا ہوں، چل جا معاف کیا۔ تو جنت میں ایک محفل لگے گی جس میں صرف علماء ہوں گے، اور اس محفل میں کیا بات چلے گی؟ قرآن چلے گا۔ قرآن کے حروف پر، الفاظ پر، معانی پر بحث ہوگی، اور اللہ ہر ایک پر اپنے علم کا فیضان فرمائے گا، اور پھر اس میں جو لذت اور حلاوت ہوگی، اللہ کے بعد اللہ کے دیدار اور اللہ کے کلام سننے کے بعد اگر کسی چیز میں حلاوت اور لذت ہوگی تو اس میں ہوگی۔ اس میں لگ کے انہیں ہر شے بھول جائے گی، نہ انہیں جنت یاد رہے گی، نہ جنت کی بیویاں یاد رہیں گی، نہ جنت کے کھانے یاد رہیں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس محفل میں شریک مجلس رکھے، ہم بھی اس مجلس کے شرکاء میں آ جائیں۔ چلو ان کے نوکر بن کے بیٹھ جائیں، پانی پلانے والے ہی بن کے بیٹھ جائیں، لیکن ہم بھی اس محفل میں آ جائیں۔ تو بچوں، رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے، اور قرآن کو رمضان سے مناسبت ہے کہ اس میں اللہ نے اس کو اتارا، تو اللہ نے ہمیں کہا کہ اس کو سنو، اس کو پڑھو۔ تو میں اب 1 گھنٹے میں میری تمہید ہی 1 گھنٹہ میں لے گئی، تو اب میں آگے کیا بیان کروں، لیکن اس میں یہ ایک مولانا زبیر صاحب نے مجھے آیت نکال کے دی ہے، یہ آپ سب کو سنانے کی اور آپ کے ذریعے سارے سنیں گے کہ اس میں میرے اللہ نے کس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کے سارے پہلو تو 1 گھنٹے میں سامنے نہیں آ سکتے، اور نہ ہی سارا قرآن اس طرح آ سکتا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ اللہ مجھے ہمت دے، توفیق دے، میں سر درد کی وجہ سے بھی عاجز معذور سا ہوں، کہ قرآن ہمیں کس زندگی کا پتہ بتاتا ہے وہ اللہ کرے ہمارے سامنے آ جائے۔ چونکہ جب آپ درسی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز اتنی نمایاں نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کرے اللہ مجھے توفیق دے تو میں آپ کو قرآن کس زندگی کا داعی ہے وہ زندگی آ جائے، وہ زندگی سے ہم بڑے دور ہیں۔ تو یہ ایک آیت ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ سبحان اللہ، یہ پورے سپارے پہلے پارے میں یہ ایک آیت ہی کافی ہے آپ کو بتانے کے لیے، اور آپ کے ذریعے سے سکرین کے ذریعے سب کو بتانے کے لیے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، سبحان اللہ، وما خلقت الجن پہلے ترجمہ کر لوں، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے، اور لوگوں سے جب بات کرو گے تو خوبصورت بات کرو گے، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن پھر تم میں سے بہت تھوڑے تھے جنہوں نے یہ کیا، اکثروں نے میری بات سے منہ موڑ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو نصیحت فرمائی ہے پہلے پارے میں۔ پہلا پارہ چونکہ جب سورہ بقرہ کے جو مخاطب ہیں نا وہ ہیں یہودی، جب آپ مکے میں مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو سورۃ بقرہ وہاں اترنا شروع ہوئی، اور سورہ بقرہ ساری بنو اسرائیل کے گرد گھومتی، اور سورہ آل عمران نصارہ کا وفد آیا تھا، تو سورہ آل عمران میں نصارہ کو، عیسائیوں کو دعوت، سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور یہودیوں کو دعوت، اور آل عمران میں ان کو دعوت ہے، عیسائیوں کو دعوت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بات فرما رہا ہے، اور یہی چند باتیں جو سارے معاشرے کو خوبصورت بنا دیتی۔ سب سے پہلے ہم اس کو جانیں جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، عبادت صرف اس کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ، لا تعبدون الا اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ پہلے دوسرے کے تیسرے رکوع میں یہ آیت آ جاتی ہے کہ اے لوگو اس رب کی بندگی کرو۔ عبادت سے مراد عام طور پہ نماز لے لیتے ہیں ہم۔ عبادت ایک وظیفہ ہے، ایک نوکری ہے۔ نوکری سے اس کی ہم وہ تشبیہ دے کر سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک نوکر ہوتا ہے 8 گھنٹے کے لیے وہ اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے، 10 گھنٹے کسی کی ڈیوٹی 12 گھنٹے، 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے۔ یورپ میں 8 گھنٹے سے زیادہ آپ کسی سے ڈیوٹی نہیں لے سکتے، اگر زیادہ لیں گے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ لوگوں کے حقوق کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مالدار لوگ پیس کے رکھ دیتے، 12 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں، 16 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں، اور 1 روپیہ اوپر نہیں دیتے ان کی تنخواہ سے۔ بیچارے غربت ہے، لوگ تھوڑے پیسوں پر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جس نے کسی سے کام لیا، مزدوری لی، اور اس کا پورا حق اسے ادا نہ کیا تو قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل بن کے اللہ سے بات کروں گا۔ تو ایک مزدور یا ایک افسر، ایک ملازم 12 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کسی کا ہو جاتا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے، ادھر بیٹھو ٹھیک ہے، اٹھ جاؤ ٹھیک ہے، یہ لکھ کے لاؤ ٹھیک ہے، یہ نہیں لکھنا ٹھیک ہے، یہ سائن کرو جی بہت اچھا۔
وہاں لاہور چلے جاؤ، یہ فائلیں ہیں، فلاں آدمی کو دیکھ، جی بہت اچھا۔ وہ 10-12 گھنٹے کے لیے اپنی ہر شے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مالک کی ہر بات مانتا ہے، واپسی پہ مہینے کے بعد اسے اس کا معاوضہ مل جاتا ہے۔ اس کو پھیلا دیں ہوش میں آنے سے لے کر موت تک۔ اس کو 15 برس کی عمر علماء نے لکھی ہے کہ 15 برس سے موت تک میں نوکر ہوں اپنے مولا کا، اپنے رب کا، اپنے اللہ کا، میں نوکر ہوں۔ مجھے بلائے گا میں جاؤں گا، مجھے بٹھائے گا میں بیٹھوں گا، اٹھائے گا میں اٹھوں گا، روکے گا میں روکوں گا، چلائے گا میں چلوں گا، دے گا میں لوں گا، لے گا میں دے دوں گا۔ یہ اس کا نام بندگی، صرف نماز کا نام بندگی نہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بولو، فاعبدنی، اور آگے اقم الصلاۃ لذکری۔ تو ایک اللہ کی بندگی اور ایک اللہ ہی سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا، قرض لینا، کسی سے مدد لینا، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جھولی پھیلانا شروع کر دینا، وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ والدین کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، ہر جگہ۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، آگے وصینا الانسان بوالدیہ، ساتھ ہی والدین کو اللہ لے آئے۔ جہاں وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین، آپ یہ چیپٹر پڑھتے نہیں۔ والدین کتنی بڑی دولت ہیں، کتنی بڑی نعمت ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اپنے استاد جی سے کہا، میں نے کہا استاد جی آپ نے ہمیں تبلیغ سکھائی، آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں علم سکھایا، آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں ایک راستہ دیا، یہ آپ کا احسان ہے، لیکن آپ نے ہمیں زندگی نہیں سکھائی، معاشرت نہیں سکھائی کہ ہم نے گھر میں کیسے رہنا ہے۔ تو ہم ویسے جانور بن کے گھر میں سلوک کرتے رہے۔ تو دو استاد بیٹھے تھے، مولانا احسان صاحب، مولانا عبد الرحمن صاحب۔ مولانا احسان صاحب تو رونے لگے، کہنے لگے بہت دیر بعد تو نے بتایا۔ میں نے کہا مجھے جب سمجھ میں آیا اسی وقت میں نے بتایا۔ مولانا عبد الرحمن صاحب یہ دونوں میرے بہت بڑے محسن ہیں، میرے محبوب ہیں۔ یہ دو استاد نہ ہوتے تو کب کا میں فارغ ہو گیا ہوتا، تبلیغ چھوڑ کے گھر بیٹھا ہوتا۔ جو مجھ پر بیتی ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ اشکوں سے جو پایا ہے وہ، یہ شکیل بدایونی بڑا شاعر گزرا ہے، اس کے اشعار ہیں، اشکوں سے جو پایا ہے وہ گیتوں میں سنایا ہے۔ اس کی زیادہ شاعری فلمی گیت تھے، مغل اعظم کے گیت اس نے لکھے تھے۔ لا یعنی بھی سن لو نا ساتھ ساتھ، مغل اعظم کے گیت اس نے لکھے تھے۔ تو اس کا شعر ہے، اشکوں سے جو پایا ہے وہ گیتوں میں سنایا ہے۔ جو اس نے گیت زیادہ لکھے۔ پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ میں اس کو یوں تبدیل کرتا ہوں شکیل بدایونی کی روح سے معافی مانگنے کے ساتھ، کہ اشکوں سے جو پایا ہے وہ بیانوں میں سنایا ہے۔ اشکوں سے جو پایا ہے وہ بیانوں میں سنایا ہے۔ پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ ہم پھول ہیں لائے ہیں اوروں کے لیے خوشبو، لے دے کے ہمیں تو بس ایک داغ ملا ہے۔ یہ میرے بڑے محبوب استاد ہیں، ان کے احسان اللہ ہی دے تو دے، میں تو نہیں دے سکتا۔ مولانا عبد الرحمن صاحب کہنے لگے نہیں ہم نے سکھائی ہے۔ میں نے کہا میری ان سے محبت بھی بے تکلف۔ میں نے کہا نہیں استاد جی سکھائی نہیں، بس ایسے گزارا ہے۔ تو خیر بات ادھر ادھر ہو گئی۔ والدین کا کیا مقام ہے واللہ ہم نہیں سمجھے تھے، چونکہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا۔ تو پھر میرے ساتھ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا۔ میری ماں کو ٹنڈ کرانے سے نفرت تھی، تو ماں کے لیے تو نفل نماز چھوڑی جا سکتی، تو
تو وہ مجھے کہتے ٹرینڈ نہ کرایا کرو. جس دن کہتے ٹرینڈ نہ کرایا کرو اسی دن میں اس طرح پھر آ کے آ جاتا کہ میں نے ماں کی اصلاح کرنی. میری بیوی وہ میرے منتیں کرتے کہ ٹرینڈ نہیں کرانی. جس دن کہتے میں ٹرینڈ کراتا. میرے بال بڑے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے آج میری ایک سہیلی آ رہی ہے, اللہ کے واسطے ٹرینڈ نہ کرانا, میں تم نے ملانا چاہتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک. میں بازار گیا, اس طرح پھر آ کے پھر آیا. اب یہ میں اپنی بیوی کی اصلاح کر رہا ہوں. تم چونکہ مولوی بن رہے ہو نا, جب تمہاری شادیاں ہوں گی تمہیں شیطان پٹی پڑھائے گا میں نے بیوی کی اصلاح کرنی. بیوی کی اصلاح نہیں کرتی, بیوی سے عشق کیا جاتا ہے. ہاں بڑی سبحان اللہ نکلی. پیار کیا جاتا ہے, پیار سے ہر اصلاح ہو جاتی. تم فتوے سے گھر چلاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے, محبت سے گھر چلاؤ ہمیشہ آباد رہے گا. اس سے بڑھ کر کون ہے تمہاری عزت کی حقدار جو ایک بول پر تمہیں عزت دے دیتی ہے, تمہارے حوالے اپنی عزت کر دیتی, پھر تم اسے گالیاں دیتے ہو, اس کے ماں باپ کو کوستے ہو, اسے ذلیل کرتے ہو, اسے خوار کرتے ہو, اور یہ بڑا مرد ہے جو بیوی کو دبا کے رکھے. لعنت ہے اس سوچ پر. میرے نبی نے فرمایا کمینے لوگ عورتوں پہ غالب آتے ہیں اور عزت دار شریف لوگوں پہ بیویاں غالب آتی ہیں. میں عزت دار شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں چاہے میں مغلوب ہو جاؤں, میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا کہ بیوی کو دبا کے رکھوں. یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم لأن اکون کریما مغلوبا احب الی من ان اکون لئیم غالبا لئیما. تو میں الفاظ بھی سنا دی. تو والدین بہت بڑا, میرے نبی نے کیا کہا تھا, کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں کیا کرتا. میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد, تو میں ماں کے لیے نماز چھوڑ دیتا. سبحان اللہ. تو آپ بچے پڑھتے نہیں ہو ماں باپ کا مقام کیا ہے. تمہارے ہیں قیمتی جانو. میں کالج پڑھتا تھا تو ماں باپ سے تعلق ہی ختم ہو گیا. 11 سال کی عمر میں لاہور بھیج دیا. تو جو محبت پیدا کرنے کا وقت تھا وہ ہوتا ہے 15 سال کی عمر تک بچے کو والدین کے ساتھ رہنا چاہیے. اس کے بعد جہاں پھرے تعلق مضبوط ہو جاتا. لیکن مجھے انہوں نے, میں 10 سال کا تھا, مجھے لاہور بھیج دیا, ڈاکٹر بنانا ہے, سینٹرل ماڈل اسکول میں داخل کروا دیا. 3 سال میں روتا رہا, پھر میرا دل سخت ہو گیا. تو میں خط لکھتا تھا جب پیسے ختم ہوتے تھے. تو ایک دفعہ میرے باپ کا خط آیا, بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت خط بھیجتے ہو, کبھی آگے پیچھے بھی اپنا حال بتا دیا کرو. تو یہ بہت درد بھری بات تھی, لیکن مجھے اس بات پہ درد کی بجائے ہنسی آ رہی تھی. ایک کڑی گل. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کا نام سنو نا آپ لوگوں نے, امام ابو حنیفہ کے معاصر ہیں, اور آپس میں یوں تھے, بہت کھچاؤ تھا, ایک دوسرے کی بنتی نہیں تھی. اور بننے سے مراد کو لڑائی نہیں تھی, علمی دلائل کی سطح پر دونوں ایسے تھے, ایسے. اور ابو حنیفہ کی والدہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی معتقد تھی. کہتے نعمان یہ مسئلہ ہے, جا کے عبد الرحمن سے پوچھ کے آ کے مجھے بتا. اور اس شدید اختلاف کے باوجود ابو حنیفہ چادر کندھے پہ ڈال کے جاتے کہ حضرت میری ماں نے بھیجا ہے, حالانکہ وہ خود ان سے زیادہ بڑے. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی تو کوئی امامت نہیں چلی, کوئی فقہ نہیں چلی. ابو حنیفہ کتنا بڑا نام اللہ نے بنا دیا, اور وہ ماں نے کہا ہے لہذا جا کے پوچھ کے آتے تھے. تو اپنی بندگیاں چھوڑ دو ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, ان کی دعا لینے کے لیے. وبالوالدین احسانا. جب تھوڑا وقت ہوتا ہے ماں باپ کا اکٹھا, وہ چلے جاتے ہیں تو پھر روتے رہو گے زندگی بھر, چیز واپس نہیں آئے گی. وہ
تو میں اپنے باپ کی جسمانی خدمت کرتا تھا، لیکن میرا تعلق نہیں بن سکا۔ وہ 11 سال کی عمر میں جو باہر نکالا نا